للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ونصيرنا وبشيرنا ونذيرنا ووكيلنا وكفيلنا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا ومعيننا وملجانا ومأوانا وأعلانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اللہ رب العالمین جل جلالہ جل وعلا شانہ جو قادر مطلق ذات ہے اپنی ذات صفات افعال میں یکتا بے مثل بے مثال ہے تمام تر محامد و محاسن کے لائق ذات ہے رب العالمین کی اس کے پیارے حبیب کائنات کی جان امام الانبیاء سید المرسلین محبوب خدا احمد مجتبیٰ سیدی جناب حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ستر پناہ میں ہدیہ عقیدت و محبت سلام پیش کرنے کے بعد سامعین محترم محتشم، اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ایک نہیں کئی مقامات پر اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ساتھیوں کی، آپ کے صحابہ کی تعریف، توصیف اور ان پہ راضی ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ جگہ پہ فرمایا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے تمام صحابہ سے وعد اللہ الحسنى، جنت کا وعدہ کیا ہے، تمام سے، ہر صحابی۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ بحثیت صحابی، یہ جو صحابیت والا مقام ہے نا، یہ عبادت و ریاضت سے نہیں ملتا ہے۔ اگر کوئی لاکھ عبادتیں کر لے، ریاضتیں مجاہدات کر لے، صحابی کا مقام کو وہ پہنچ نہیں سکتا۔ اس لیے بزرگوں نے یہ کہا ہے نا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ جو بغیر کسی ریا دکھلاوے کے 100 سال کی عبادت ایک طرف ہو اور کسی کامل کی صحبت و سنگت میں چند لمحے ایک طرف ہوں، یہ زیادہ مقبول ہے۔ یہ تو اللہ کی اس کامل بندے، اس ولی اللہ کی یہ شان ہے۔ تو امام الانبیاء، سید الانبیاء، محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے جو صحابہ ہیں، جنہوں نے ایمان کے ساتھ چہرہ والضحیٰ کو دیکھا ہے، وہ صحابہ۔ اور آیت کریمہ جو ہے سورہ فتح 26 پارے کی جو تلاوت کی گئی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یوں تو ہر صحابی سے رب نے تو وعدہ فرما لیا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ فرما دیا ہے، لیکن یہ وہ مخصوص صحابہ ہے کہ جماعت ہے۔ 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پہ جب روک دیا گیا عمرہ کی ادائیگی سے، تقریباً 1400 صحابہ نبی رحمت علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اب ایک طرف روکا گیا، انتخاب نگاہ نبوت جو اٹھی ہے تو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر، نمائندہ بنا کر، اپنا قاصد بنا کر اعتبار ہونا، قابل اعتماد ہونا، ہر ایک کو نہیں بھیجا جاتا اپنا نمائندہ بنا کر، جس پر اعتماد ہو، یقین ہو، اس کو اپنا نائب، اپنا نمائندہ، اپنا قائم مقام بنا کر بھیجا۔ مکہ مکرمہ میں جاؤ، قریش سے بات کرو، اور ادھر یہ افواہ صحابہ میں گردش کرنے لگ گئی، 2 طرح کی۔ پہلی یہ تھی کہ عثمان بڑا بخت والا ہے، عثمان ذو النورین بڑا مقدر والا ہے نا، ہم حدیبیہ میں رکے ہوئے ہیں، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا۔ یہ صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ادھر
عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ والوں نے کہا آپ سفیر بن کر آئیں، قاصد بن کر آئیں، آپ کو اجازت ہے، آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں، عبادت کر لیں۔ میں مکہ بھی یہاں تھا، بیت اللہ بھی یہاں تھا، ہم بھی یہاں تھے۔ کون جانتا تھا جب تک کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طواف نہیں کریں گے عثمان طواف نہیں کرے گا۔ ادھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جب سنا کہ صحابہ میں یہ افواہ پھیل چکی ہے کہ عثمان بڑا مقدر والا قسمت والا طواف کعبہ کر رہا ہوگا، حضور سید عالم بھی فرمانے عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ پتہ ہے نا، یہ یقین ہے نا، میں عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ دوسری خبر پھیل گئی، افواہ پھیل گئی کہ عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، آپ کو مکہ میں شہید کر دیا گیا۔ یہ افواہ تھی۔ اس میں ایک پہلو جو نکالا گیا ہے یہ علم نبوت پہ یہ تنقیص ہے۔ ایسا کبھی شائبہ نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو کائنات کی خبر رکھنے والے ہوں ان کو مکہ میں عثمان کی خبر نہ ہو، لیکن عظمت بتانا مقصود تھی، ان کی شان بتانا تھی۔ عثمان کوئی عام آدمی نہیں ہے، عثمان کوئی عام آدمی نہیں ہے، اس حوالے سے عثمان بڑی مرتبہ شان والا ہے۔ اس کا خون کوئی اتنا ارزاں نہیں ہے کہ وہ مکہ میں سفیر بن کر جائے اور اسے شہید کر دیا جائے اور ہم خاموش ہو جائیں۔ عثمان کی قدر و قیمت خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں، وہ کتنے مرتبہ مقام والا ہے۔ فرمایا اگر ایسا ہو تو پھر ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر نبی کریم علیہ السلام صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں۔ یہ نماز کی بیعت نہیں ہے، یہ حج کی بیعت نہیں ہے، یہ اسلام کے کسی رکن کی بیعت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ عثمان ذوالنورین کے خون کا بدلہ لینے کی یعنی بیعت لی جا رہی ہے۔ ہمارے کہ میرے صحابہ کوئی ہے، آؤ عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ 1400 تقریباً صحابہ پاک رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نبی رحمت علیہ السلام کے ید اللہ والے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے تھے کہ ہم اپنا خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ محمد رسول اللہ کا ہاتھ ہے، عثمان کی بیعت کر رہا ہوں۔ یہاں سے مفسرین نے یہ لکھا ہے اس آیت پاک کے تحت اگر یہی خبر جو ان کی شہادت کی تھی تو پھر بیعت زندہ کی ہوتی ہے، مرے ہوئے کی بیعت نہیں ہوتی۔ مرے ہوئے کی بیعت مرے ہوئے سے بھی بیعت نہیں ہوتی، مرے ہوئے کی بھی بیعت نہیں ہوتی، بات فرق ہے۔ بعض لوگ آج ایسے ہیں، نیا ایک سلسلہ چل نکلا ہے کہ ہم نے قبر والے سے بیعت کر لی ہے، اور بیعت بھائی قبر والے سے نہیں ہوتی ہے، نہ بیعت فون پہ ہوتی ہے، نہ خط سے ہوتی ہے، اور نہ ہی قبر والے سے بیعت ہوتی ہے۔ بیعت کا مطلب ہاتھ میں ہاتھ دے کر عہد و پیما کرنا ہوتا ہے، جو نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی سے صحابہ پاک سے آج تک تمام سلاسل میں چلتا آ رہا۔ یہ نئے کچھ لوگوں نے نیا فرقہ ایجاد کے فون پہ ہم نے بیعت کر لی ہے، ہم نے قبر کے ساتھ ہی بیعت کر لی ہے۔ نہ قبر کے ساتھ بیعت ہوتی ہے اور نہ ہی فون پہ بیعت ہوتی ہے اور نہ ہی خط سے بیعت ہوتی ہے۔ بیعت جو ہے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا نام بیعت، عہد و پیما کرنے کا نام۔ حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تمام صحابہ کے بارے میں ہر صحابی عدل والا بھی ہے، انصاف والا بھی ہے، علم والا بھی ہے، حیا والا بھی ہے، سخی بھی ہے، ہر صحابی۔ لیکن بعض خصوصیات
اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ان صحابہ میں ایسی بانٹ دی ہیں جو اس میں یکتا ہے۔ پورے صحابہ میں، پوری امت میں، صحابہ نہیں پوری امت میں ان کی مثال نہیں ملے گی۔ صداقت کا تاجدار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، باقی عظمتیں بھی ان کو اللہ نے دی، وہ کوئی عبادت میں پیچھے نہیں تھے، سخاوت میں پیچھے نہیں تھے، زہد و تقویٰ میں، علم میں، ہر ایک میں، لیکن ان کا وصف کمال جو بام سیہ کو چھو رہا ہے وہ تاجدار صداقت ہونا۔ صدیق والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جس کی تصدیق مالک کائنات نے کی ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور جو سچ لے کر آیا جس نے سچ کی تصدیق کی ہے۔ عدالت ہر صحابی انصاف والا ہے، لیکن جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا وہ پیمانہ رکھا ہے کہ قیامت تک اگر کسی کی دنیا کی تاریخ میں عدل و انصاف میں کوئی معیار ملتا ہے تو فاروق اعظم کی ذات ملتی ہے، عدل و انصاف۔ تبھی تو جب حرم شریف میں، مدینہ پاک میں زلزلے کا تھوڑا سا جھٹکا لگا، آپ نے اپنے کوڑا سے ٹھوکر لگا کر زمین کو فرمایا، زمین کیا تجھ پہ عمر نے انصاف نہیں کیا ہے؟ اگر عمر نے انصاف کیا ہے تو یہ رک جا۔ عدل و انصاف کا جس میں اپنا بیگانہ، یہ معیار یہ تھا، فرمایا وقت ہوگا، وہ وقت ہوگا اکیلی ہوگی، نوجوان خوبصورت لڑکی ہو، زیور پہنا ہوا ہو، جنگل ہو، اکیلے جائے، سوائے اللہ کو اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اور ایسا ہوا، کوئی لوٹنے والا، کوئی راستہ روکنے والا، کیونکہ انصاف کا پیکر جناب فاروق اعظم بیٹھا ہوا عدالت کی کرسی پہ، امیر المومنین وہ ہے۔ ہاں، اس لیے کہتے ہیں کہ جب قاضی کے قلم بکنے لگ جائیں پھر غازی کی تلواریں فیصلہ کیا کرتی ہیں۔ جب ججوں کے قلم بکنے لگ جائیں پھر غازی کی تلوار فیصلہ کیا کرتی ہے۔ ہر صحابی حیا والا، لیکن سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل الحیا والایمان، کامل الحیا والایمان۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آقا کریم علیہ السلام اپنے کاشانہ نبوت میں بے تکلفی کے ساتھ لیٹے ہوئے، حضور آرام فرما، لیٹے ہوئے بے تکلفی کے ساتھ اپنے گھر میں، اور پنڈی سے زیادہ چادر بھی سرکی ہوئی، پنڈی مبارزہ ننگی ہے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، صدیق اکبر آئے، اجازت طلب کی، اجازت مل گئی، تشریف لے آئے۔ جناب فاروق اعظم آئے، اجازت ملی، آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد عثمان ذو النورین آ گئے، دروازے پہ دستک ہوئی، عثمان ذو النورین آ گئے۔ آقا دو عالم علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنی چادر کو سیدھا کیا، درست کیا، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ جب تینوں تشریف لے گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی، میں نے آقا کریم سے عرض کیا، آقا میرے باپ ابو بکر آئے، جناب عمر آئے، آپ ویسی حالت میں تشریف فرما رہے، عثمان آیا، اٹھ کر بیٹھ گئے، چادر کو کپڑوں کو درست کر لیا۔ فرمایا میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحیاء شطر الایمان، الحیاء من الایمان بھی فرمایا، الحیاء شطر الایمان بھی فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا، نبی کریم علیہ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ حیا جنت کا راستہ ہے، حیا والا جنت میں جائے گا، اور بے حیا، حیا کا عالم یہ تھا۔ سیدنا عثمان ذو النورین وصف کمال کیوں رکھا ہے کہ آپ کبھی تنہائی میں، آج کل کا نوجوان جو گھر میں جو کہتے ہیں یہ نیٹ لباس ہے، اور اس جنریشن کا نئی نوجوان لڑکیاں گھر میں، نوجوان لڑکے گھر میں، یہ نیٹ لباس ہے، آدھا ڈالا ہوا ہے،
ننگے گھر میں پھر رہی ہے، بیٹی بھی پھر رہی ہے، بیٹا بھی پھر رہا ہے، نیٹ لباس ہے، آدھے ننگے، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے، ہاں جی، آدھے کپڑے ڈال کر، یہ نیٹ لباس ہے۔ کیا اسلام نے اجازت دی ہے کہ مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک یہ فرض ہے، اس کا چھپانا فرض ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک، اتنے جناب وہ جنگ یہ ڈال کر، کچھے ڈال کر، موٹر سائیکلوں پہ بے حیا بیٹھ کر غریب بازاروں میں نکل، حیا نہیں آتی، مسلمان نہیں ہے، گھروں کا ہمارا لباس۔ اور آج کل تو پھر یہ ہے کہ جناب اگر مارکیٹ چلے نا، کہتے ہیں جناب بازوؤں والی چھوٹی بچیوں کے لیے شرٹ ملتی کوئی نہیں ہے، کٹے ہوئے ننگے بازو ملتی نہیں ہے، یہ جناب جدید دور ہے، جدید لباس ہے۔ جب آپ نے اپنی بیٹی کو ابتدا میں حیا کا سبق نہیں دیا ہے تو جوان ہو کر حیا کا سبق کہاں سے پڑھے گی؟ جب آپ نے قرآن کی تعلیم نہیں دی، آپ نے کالج یونیورسٹی کی تعلیم دی ہے، پھر ان سے امید کرتے ہیں کہ یہ حیا والی بھی ہوگی، وفادار بھی ہوگی۔ حیا والی وفادار ہوگی جب وہ شریعت کے دامن میں آئے گی، جب نبی کریم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کی پاسداری کرنے والی ہوگی، جب سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزاؤں میں، ان کے غلاموں میں شمار ہوگی، جب مرنے کے بعد دعا کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کنیزاؤں میں اٹھا، ساری زندگی بے حیائی لے کر ننگے بازاروں میں گھومتی رہی، مرنے کے بعد سیدہ کی کنیزاؤں میں چلی جائے گی۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کبھی اکیلے بھی، تاریک اندھیرے کمرے میں بھی، کبھی تنہائی میں بھی، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کبھی نہاتے ہوئے بھی، کبھی تنہائی میں بھی اپنے جسم کو ننگا نہیں کیا، نہاتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے بھی، ہاں جی، اکیلے کمرے میں بھی نہیں۔ اور حیا کا عالم یہ ہے، ہمارے جب سے میں نے والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے، جب سے حضور کے چہرہ انور کو دیکھا ہے، جب سے حضور کے چہرہ انور کو دیکھا ہے، اس دن سے میں نے آنکھوں کا وضو کر لیا ہے، اپنی شرمگاہ پر بھی عثمان کی نظر نہیں پڑے گی۔ غیر نامحرم پہ کیسے پڑے گی؟ دوسروں پہ کیسے نظر پڑے گی؟ اپنی شرمگاہ پہ بھی کہتے ہیں میں نے اس دن کا آنکھ کا وضو کر لی جب سے میں نے چہرہ والضحیٰ کو دیکھ لیا، حضور کے چہرہ انور کو دیکھ لیا۔ کبھی آنکھوں کا وضو کیا؟ کبھی دل کی طہارت کو سوچا؟ بس اتنا ہی ہے کہ نہا لیا، خوشبو لگا لی، آدھے کپڑے ڈال لیے، ہیں جی، اور جناب پیچھے چٹیاں باندھ لی، ہیں جی، اس کا نام اسلام ہے؟ اور فرماتے ہیں جب سے تاریخ الخلفاء سوائق المحرقہ دیگر کتابوں میں موجود والے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، جب سے اپنا ہاتھ رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا، بیعت کر لی ہے، عثمان کہتے رضی اللہ عنہ اس دن سے میں نے وہ ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگنے دیا، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ لیا۔ اس لیے کامل الحیا والایمان کہتے ہیں، کامل الحیا والایمان حضرت سیدنا عثمان ذو النورین۔ ایک تو آپ کا وصف کمال یہ ہے کہ کامل الحیا والایمان، اور دوسرا وصف کمال یہ ہے کہ پوری آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے حضور کی ذات اقدس تک، ختم نبوت تک اگر صرف اعزاز ملا ہے، یہ اعزاز ملا ہے، یہ اعزاز ملا ہے تو صرف سیدنا عثمان ذو النورین کو ملا ہے۔ کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی امتی کے نکاح میں نہیں آئیں سوائے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، سوائے عثمان کے۔ داماد اچھا ہو، شادی تو ہو گئی، داماد اگر اچھا نہ ہو
پھر تو دعا کرتے ہیں یا اللہ میری بیٹی مر جائے. میں سنا ہے، کانوں سنا ہے، اس سے اچھا تھا میری بیٹی مر گئی ہوتی ہے. جب ایک آپ کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا غزوہ بدر کے موقع پہ، حضور تشریف لے جانے لگے. عثمان ذو النورین کو مدینہ پاک میں چھوڑا کہ آپ اپنی بیوی حضور کی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھی، میں ان کی تیمارداری کے لیے تمہیں مدینہ چھوڑ کر جا رہا. سوائے غزوہ بدر کے تمام غزوات میں عثمان ذو النورین شریک مصطفیٰ کریم رہے، تمام غزوات میں حضور کے ساتھ رہے. لیکن اس غزوہ میں حضور نے خود پیچھے چھوڑا ہے. لیکن کمال یہ ہے، حضور کا اختیار یہ ہے، آقا کی عزت و عظمت و شان یہ ہے کہ عثمان ذو النورین کو مدینہ میں چھوڑا ہے. جب بدر میں نام لکھے گئے بدریوں کے، پہلا نام ابو بکر کا، دوسرا نام عمر فاروق کا، تیسرا نام سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ. شریک نہیں ہے، شامل نہیں ہیں، لیکن کائنات کے والی و مختار اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان، یہ عزت، یہ مقام، یہ اختیار دیا ہے. حضور جس کو چاہیں، جتنا چاہیں، جب چاہیں حضور دے دے. خزانے رب کے ہیں لیکن مصطفیٰ بانٹنے والے ہیں، جس کو چاہیں عطا فرمائے. اچھا، صحابہ نے بھی اعتراض نہیں کیا، صحابہ نے اعتراض نہیں کیا. حضور وہ تو شریک نہیں تھے، وہ تو غزوہ بدر میں شامل بھی نہ تھے. ان کا نام تیسرے نمبر پہ، ہم جو شریک تھے ہمارا نمبر بعد میں. اس لیے صحابہ کا یہ ایمان تھا، صحابہ کو پتہ تھا کہ مصطفیٰ کریم جانے جانا اللہ کے دیے ہوئے اختیار، اللہ کے دیے ہوئے علم سے، اپنی مرضی سے نہیں، رب کی مرضی سے کام کرتے ہیں. اپنی مرضی سے تو کرتے نہیں، اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں، اپنی مرضی سے کچھ کرتے نہیں ہیں. حضور کا اختیار ہے، جہاں چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں. جب وصال پاک ہو گیا، نبی کریم علیہ السلام اپنی دوسری صاحبزادی لخت جگر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی حضرت عثمان ذو النورین سے کرنے کے بعد حضور اسلام نے فرمایا کہ سنو صحابہ، میں نے اپنی مرضی سے نہ اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح عثمان سے کیا تھا، نہ ام کلثوم کا، اللہ کی مرضی سے کر رہا. اللہ کی مرضی سے، اللہ کا یہ انتخاب ہے. اب تھوڑا آپ عام حالات میں آ جائیں. جب شادی کا موقع آتا ہے بیٹی کی شادی کے لیے، داماد کے لیے کیا کیا سوچا جاتا ہے، کیا کچھ دیکھا جاتا ہے، کیا کچھ جانچ پڑتال کی جاتی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو دیا. حضور کو پتہ تھا کہ رب کا انتخاب ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے. فرمایا میں نے رب کی مرضی سے نکاح کیے ہیں. اور جب دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا یہ کمال ہے نا داماد، کتنی عظمت و شانوں والا، کتنی وفا والا، کمال والا، عظمت والا، شان والا، کہ مالک کون و مکان رحمت دو عالم فرما رہے ہیں اگر میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی، اگر میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی، یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. حضور کو اتنا اعتماد ہے. آج جو حضور علیہ السلام کے انتخاب، اللہ کے انتخاب پہ زبان کھولے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. باقی بات تو وقت پہ عرض کروں گا انشاءاللہ. وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ فرمایا کہ میرا عثمان آج کے بعد جو بھی کرے گا اللہ اس سے مواخذہ نہیں فرمائے گا. اللہ عثمان سے مواخذہ نہیں فرمائے گا. جنتی ہونے کی بے رضومہ کے موقع پہ خوشخبری، جب زمین کی باری آئی
جو مسجد نبوی شریف ہے توسیع کے لیے، مسجد کی توسیع کے لیے، جب بھی آقا دو عالم علیہ السلام کے مبارک زندگی مدینہ پاک والی 10 سالہ جو زندگی پاک ہے، اس میں جب بھی کبھی اسلام کو ضرورت پڑی ہے مال کی، دولت کی، جب بھی ضرورت پڑی ہے، کئی مقامات پہ سے آیا نبی کریم علیہ السلام نے میرا عثمان کہاں ہے، میرا عثمان کہاں ہے، مسجد نبی کی توسیع کی باری ہے، میرا عثمان کہاں ہے، کون ہے جو جنت کے بدلے میں، کون ہے جو جنت کے بدلے میں زمین کا ٹکڑا خرید کر مسجد نبوی میں شامل کر دیتا ہے؟ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ۔ جب باری آئی، میں کہ صحابہ پاک مجبور ہو گئے، پریشان ہو گئے ہیں، مدینہ پاک میں میٹھا پانی نہیں ہے، مدینہ پاک میں میٹھا پانی نہیں ہے، یہ سرزمین پاکستان ہے، یہاں کا نظام، یہاں کا قانون، یہاں کا وتیرہ بالکل الٹ چلتا ہے۔ اگر 2-4 گاہک زیادہ ہوگا ریٹ بڑھ گیا ہر چیز کا، عید کا موقع آیا کرایہ بڑھ گیا، رمضان کا موقع آیا پتہ ہے لوگوں نے کھجوریں لینی ہے، کھجوریں بڑھ گئی، دودھ بڑھ گیا، عید آئی گوشت بڑھ گیا۔ تو مدینہ پاک میں حالانکہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لیکن مسلمان کہلاتے بھی ہیں اور عمل بھی میں صحابہ پاک کو بڑی پریشانی ہے، میٹھا پانی نہیں ہے، ایک کنواں ہے جس کو کہتے ہیں بئر روما کہتے ہیں، اس کا پانی جو میٹھا ہے، اس کا مالک یہودی ہے، اس کا مالک یہودی ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید میں مالک کون و مقام، مالک کائنات جل والا شان نے فرمایا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ آج جو اپنی دوستیوں کی پینگیں یہود و نصارہ سے چڑھا رہے ہیں نا، قرآن بھول گئے، قرآن کو ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو سورہ اخلاص نہیں آتی ہے، ان کو کیا پتہ قرآن کیا ہے، جن کو سورہ اخلاص نہیں آتی ان کو قرآن کا کیا پتہ ہے، جن کو سورہ فاتحہ نہیں آتی ہے ان کو قرآن کا کیا پتہ ہے؟ جو یہود و نصارہ سے پینگیں چڑھا رہے ہیں، مالک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، میں یہود و نصارہ تمہارے کبھی بھی دوست رب دا قرآن ہے بھائی، میں تو نہیں کہہ رہا، اس پہ ایمان ہے آپ کا تو ضرور ہے، لیکن پتہ نہیں ان کا ہے کہ نہیں ہے، پینگیں چڑھانے والے ان کا قرآن پر بھی پتہ نہیں ایمان ہے کہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن ایمان والوں کے یہ دوست، ایمان والوں کے یہ دوست یا بات نکل نہ جائے۔ اور چلتے ہیں قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کہتا ہے ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقوکم قالوا آمنا واذا خلوا عدوا علیکم الانامل من الغیظ۔ ہمیں یہ وہ ہیں کہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں نا، جو مسلمانوں کے ساتھ ان کی دشمنی، ان کا غیظ، ان کا کینہ، ان کا بغض، اس بغض میں، اس عداوت میں اپنی انگلی کے پورے چباتے ہیں۔ اور اس آیت پاک لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، فرمایا یہودی اور مشرک بڑے سخت ہیں، بڑے سخت ہیں۔ تو یہودی مالک تھا، یہودی، آپ نے کبھی تاریخ پڑھی ہو یا کسی سے سنی ہو تو پتہ ہو نا کہ بیت المقدس کا جب قبضہ کیا تھا یہود نے تو کیا ہوا تھا، خون کی ندیاں بہی تھیں، مسلمانوں کے سروں کے مینار بنے تھے، بھول گئے؟ دوست ہو سکتا ہے؟ رب کہتا نہیں ہو سکتا۔ یہودی تھا مالک، مسلمانوں کو مہنگے داموں پانی دیتا، مسلمانوں کو، اپنوں کو نہیں۔ عجیب بات ہے نا، وہ دوسرے اپنوں کے لیے نرم پہلو رکھتے ہیں۔ قرآن نے بھی کہا تو یہی تھا
کہ ایمان والوں کی ایک نشانیاں یہ ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں، لیکن معاملہ الٹ دکھائی دیتا ہے کہ دوسروں کے لیے نرم پہلو رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے پھر بھی مسلمان پھر بھی وقت کے حکم کرام۔ میں یہودی مسلمانوں کو مہنگے داموں پانی دیتے ہیں، یہودیوں کو نہیں، مسلمانوں کو۔ نبی رحمت علیہ السلام کی رب نے صفت بیان کیا قرآن میں، سارے قرآن تو حضور کی نعت ہے، حضور کی صفتیں کوئی ایک دو تو نہیں ہے نا۔ اللہ نے تمام کمالات اور تمام معجزات، تمام کمالات، تمام معجزات اللہ نے جو اپنے انبیاء کو دیے تھے وہ سارے کے سارے مصطفیٰ کریم کے سینے میں ڈال دیے۔ ساری عظمتیں، ساری شانیں، سارے کمالات، سارے معجزات اس سے ماورا جو دیا ہے جس کے کوئی حد کنارے نہیں ہے۔ میں کون ہے جو بے رحمہ مسلمانوں، قرآن نے میں کہا ایک صفت یہ بیان کی ہے، ذرا سورہ توبہ 11واں پارہ ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ میں عزیز علیہ ما عنتم، حضور کی شان یہ ہے، آقا اپنی امت میں مہربان اتنے ہیں، غمخوار امت اتنے ہیں، رحمت للعالمین ایسے ہیں، رب جن کو رؤوف بھی کہہ رہا ہے، رب جن کو رحیم بھی کہہ رہا ہے، رب جن کو رحمت للعالمین بھی کہہ رہا ہے، ان کا کمال وصف یہ ہے، امتی کو تکلیف ہو حضور کا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ اولاد کی پریشانی ماں باپ کو نہیں دیکھی ہے جی، نہیں نا، اولاد کی پریشانی پہ ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا عظمت قرآن نے، رب نے یہ بیان کی کہ میرا محبوب وہ ہے، امت کا اتنا ہمدرد ہے، اتنا خیر خواہ ہے کہ اگر کسی امتی کو تکلیف ہو تو حضور کا دل اٹک پریشان ہو جاتا ہے۔ اب صحابہ کو پریشانی تھی، مہنگے داموں پانی مل کر، حضور کو فرمایا کون ہے جو بے رحمہ؟ حضرت عثمان ذو النورین چپکے سے اٹھ کر چلے گئے، فلیکس کوئی نہیں لگائی، اعلان کوئی نہیں کیے، ہیں جی۔ یہ بس دوہرا آج کل چونکہ یہ فیشن چل گیا ہے نا، یہ باتوں کی ضرورت ہے، بس میں دہراتا ہوں، فیشن چل گیا ہے ریاکاری کا، دکھلاوے کا، ہیں جی۔ میں محفل کرا رہا ہوں، میں سخاوت کر رہا ہوں، میں گوشت بانٹ رہا ہوں، اور میں نے عید پہ بھی کہا تھا، پھر اب اس کے بعد نئے تجربے کے بعد، کل عید تھی آج بھی عید ہی ہے نا، نئے تجربے کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہوں، عید کا گوشت بھی صرف وہاں دیا جاتا ہے جہاں مفاد ہوتے ہیں، غریبوں کو نہیں۔ میرے پاس کل سے کتنی رپورٹیں آ چکی ہیں، ہاں جی، اسی محلے کی بات کر رہا ہوں جن کی گلی میں کتنے جانور ذبح ہوئے، لیکن ان غریبوں تک گوشت، ہم عید کا گوشت بھی صرف ان کو دیتے ہیں جہاں مفاد ہوتے ہیں۔ چپکے سے اٹھے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جا کر یہودی سے بے رحمہ کا سودا شروع کر دیا۔ یہودی تھا نا، قرآن کہہ رہا بڑا سخت ہے، یہودی بڑا سخت ہے مسلمانوں کے لیے۔ نے کہا عثمان ذو النورین، انہوں نے کہا سارا نہیں بیچوں گا، سارا نہیں بیچوں گا، آدھا بیچوں گا، میں بھی تو مالک رہوں نا، میں بھی مالک رہوں، ٹھیک ہے۔ آدھے کا سودا ہو گیا، یعنی سودا ایک دن حضرت عثمان ذو النورین اس پہ مالک ہوں گے، ایک دن یہودی ہوگا، ایک دن یہودی کا قبضہ ہوگا، ایک دن عثمان ذو النورین پاک کا ہوگا۔ سودا ہو گیا، کہتے ہیں 40,000 درہم تک، اتنا مہنگا۔ لیکن جب بات آ جائے نا، مسجد میں 100 روپیہ دن بہت بڑا 100 لگتا ہے، جب کہیں لٹانے کی بات آ جائے 100 کا نوٹ بڑا چھوٹا لگتا ہے۔ پتر دی شادی 100 کا نوٹ دے ماں، ہے جی۔ میں بڑے بڑے بابے صوفی ویک کر میرے اکھاں کے سامنے بیٹھے شادیوں پہ، دٹھیوں کی دٹھیاں، کہتے ہیں جناب حال کا وقت کھانا روز پتر دا ویاہ کوئی ہونا، اڑان دو پیسے، کیونکہ وہاں لحاظات رکھ لیں۔ یہ رب کا فرمان قرآن میں بتا رہا ہوں، فرمایا کہ جو فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے،
فضول خرچی کرنے والا، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، بھئی آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ قرآن کا لفظ کہہ رہا ہوں، ہاں جی، قرآن کہتا ہے جب مسجد میں اللہ کی راہ میں غریب کو دینے کی باری آئے، 100 کا نوٹ بڑا لگتا ہے، جب دنیا میں لٹانے کے لیے اپنے من کی بات آ جائے، اپنے ریا کی بات آ جائے، دکھلاوے کی بات آ جائے، پھر 100 کا نوٹ چھوٹا لگتا ہے، پھر ہزاروں، پھر لاکھوں۔ میں نے ایسی شادیاں بھی دیکھی ہیں، لاکھوں روپے نچھاور کر دیے گئے، پھینک دیے گئے، بھائی دی شادی ہے، پتر دی شادی ہے، چپکے سے عثمان نے سودا کر لیا، سودا طے ہو گیا۔ اب جس دن سیدنا عثمان پاک کی باری ہوتی، مفت میں لے جاؤ، مفت میں لے جاؤ، مفت میں لے جاؤ۔ اب باری اگلے دن تھی یہودی کی، اور جن کو پتہ ہے کل پیسے دے کر لینا ہے، وہ آج جمع کر لیں گے، ان کو کیا ضرورت ہے کل پیسے دے کر، وہ ذخیرہ کر لیں گے، پانی جمع کر لیں گے، جتنا مرضی لے جاؤ، پابندی تو ہے کوئی نہیں ہے، وہ پانی ذخیرہ کر لیتے۔ اب یہودی اگلے دن منہ چک کے بیٹھا ہے، منہ دیکھتا ہے تو کوئی آتا نہیں، انہیں مجبور ہو کر باقی بھی کھا لے لو، تم بھی لے لو۔ تو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 40,000 درہم میں اس وقت کا، اس دور کا ذرا دیکھیے، اتنی بھاری رقم، لیکن ان کو یہ پتا ہے اللہ کا محبوب راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے مسلمانوں کے لیے پانی کی ضرورت ہے، جب خرید کر یہ کنواں وقف کر دوں گا اللہ کا محبوب راضی ہو جائے گا، مسلمانوں کو سہولت ملے گی، اللہ کا محبوب راضی ہوگا، اللہ کا محبوب راضی ہوگا، خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ جن کا طمع نظر، جن کا مطمع نظر، جن کا خیال، جن کا تصور اس طرف ہو کہ ہم نے رب کو راضی کرنا ہے، رب کو نہ بولے کیوں نیت سے کوئی نہیں لگی، ہم نے رب کو راضی کرنا ہے۔ یہ میں جملہ پلے باندھ لیں، یاد رکھ لیں، دنیا کو راضی کرنے کے لیے ہزاروں جتن کر لیں، پھر بھی راضی نہیں ہوگی، بے نیاز کو راضی کرے کائنات تابع فرما ہو جائے گی۔ یہ سائے کی ٹانٹے پیچھے پیچھے چلے گی، تیرا حکم پھر ہواؤں پہ بھی چلے گا، فضاؤں پہ بھی چلے گا، درندوں پہ بھی چلے گا، ہر جگہ پانی پہ حکم چلا کہ نہیں فاروق اعظم کا؟ چلتا ہے، کب چلتا ہے؟ جب بندہ خدا کا ہو جاتا ہے۔ ہم ساری باتیں اپنی رب سے منانے پہ تلے ہوتے ہیں، یا اللہ یہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے، رب کی ماننے کے لیے۔ اگر رب نے کبھی کہہ دیا کہ شرم نہیں آتی ہے، میری بات کون سی مانی ہے؟ میں نے کہا تھا چہرہ تیرا میرے محبوب والا، میں نے کہا تھا تیری صورت، تیری سیرت، تیرا لباس میرے محبوب والا، تیرا کردار، تیرا اخلاق میرے محبوب والا ہو، ہاں جی۔ میں نے کہا تھا تیرا اٹھنا بیٹھنا میرا قرآن ہو، میرا ذکر ہو، وَاذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کر، رب نے کہا ہے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ رب کو کتنا یاد کرتے؟ بیٹھ کر غیبت، مسجد میں بیٹھ کر باتیں، دکانوں پہ بیٹھ کر باتیں، اذان ہو جاتی، میں دیکھتا ہوں آتے گزرتا ہوں، اچھے بڑے بابے مسجد میں آنے کی بجائے دکانوں بیٹھ کر گپے لگا رہے۔ رب کو راضی کرنے کے جتن کرو، جب اللہ راضی ہو جائے گا تو جس کی یہ کائنات ہے وہ راضی ہو جائے، بادشاہ ہے تو جب وہ مل گیا تو اس کی ساری بادشاہی مل جاتی ہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو ابھی تک میں نے عظمتوں کے بارے میں کچھ عرض کیا ہے، وقت ختم ہوا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے اس سے آگے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مقدس پاکیزہ با حیا زندگی سے اس امت کو بھی اللہ حیا والا بنا دے۔ اللہ ان کے اس عظیم منصب کے صدقہ آقا علیہ السلام کی ساری امت پہ بھی آسانیاں پیدا فرما دے، اور بالخصوص پھر دعا ہے صدقہ شہادت سیدنا عثمان ذو النورین کا میرے مالک قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی عطا فرما۔